تو پھر میں نے 8 مہینے تقریباً اس کا استخارہ کیا. ٹوٹل کتنا ریونیو مہینے کا بن جاتا ہے کوئی؟ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 1500 to 2000. تو ڈاکٹر صاحبہ ڈرماٹولوجسٹ ہو کے SEO وائی؟ اور اس کے بعد پھر SEO کی طرف اللہ لے کے گئے بیسیکلی. تو آئی شوڈ سے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے SEO کی طرف جانا چاہیے. آپ اس جرنی کے بارے میں بتائیں. 2023 میں جو ہمارا آئی اسکلس کا سیمینار ہوا تھا, تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اگر میں نے SEO کرنی ہے تو پھر ہم کیوں نہ اسی سائٹ پہ. ٹائم پہ یہ نہیں لگا کہ کتنے پاس گئی کہ میرا جتنا بھی جرنی تھا اس میں سے صرف 5 لیکچرز تھے جو میں لائیو نہیں لے سکی تھی. خود ڈاکٹر ہیں آپ, SEO کرتی ہیں, کلائنٹس مینیج کرتی ہیں, بلاگ رن کرتی ہیں, ہاؤ؟ سر میں نے پروجیکٹ کو بالکل اسی طرح سٹارٹ کیا جیسے ہی ہمیں ریکمنڈیشن آ گئی SCBT کی طرف سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا فیکٹر تھا جس نے آپ کو ودن 4 months جو ہے نا وہ $1,500 تک پہنچا دیا سائٹ کو؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو نیش ریسرچ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب تھوڑا سا کمپیریزن کر کے بتائیں فری لانسنگ ورسز بلاگنگ. اگر کوئی بگنر ہے تو اس کو فری لانسنگ سے سٹارٹ کرنا چاہیے. جو خواتین ہاؤس وائفز ہیں وہ SEO کو یا آن لائن ارننگ کو کیسے لے کے چل سکتی ہیں؟ تو سر بیسیکلی ان کو یہ چاہیے اپنا ٹائم کو یوٹیلائز کریں. اس میں ہسبینڈ کا آپ کتنا ایک رول سمجھتی ہیں؟ اور ہسبینڈ کی سپورٹ ہونا از سم تھنگ لائک کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں دنیا میں. السلام علیکم, میں ہوں تنویر نانڈلا. آج آپ کو ملواتے ہیں ایک بہت ہی زیادہ انسپائرنگ سٹوری سے. ان کا نام ہے ڈاکٹر سیام اعظم. ان کا تعلق آئی اسکلس کے بیچ 12 سے ہے. سب سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ ڈاکٹر ہیں اور ڈرماٹولوجسٹ ہیں. ڈرماٹولوجسٹ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی فیلڈ کو سوئچ کیا اور سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی فیلڈ کو پرسو کیا. اب یہ ماشاءاللہ $1,500 سے $2,000 تک پر منتھ کما رہی ہیں. 7 فیملی مینیج کرتی ہیں, 3 بچے ہیں ماشاءاللہ, ان کو مینیج کرتی ہیں, اور اس کے باوجود $1,500 یا $2,000 تک پہنچنا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے پاکستان جیسے ملک میں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ویب سائٹس کیسے رینک کی, فری لانسنگ کو کیسے مینیج کرتی ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ فیملی کو کیسے مینیج کرتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ سر, آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. جی تو ڈاکٹر صاحبہ ڈرماٹولوجسٹ ہو کے آپ SEO وائی ذرا ڈیٹیل میں بتائیے گا. سر ڈرماٹولوجی میری اسپیشلٹی ہے. اوکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپلور میں نے کیا کہ کچھ نہ کچھ بزنس بلڈنگ کے لیے ہونا چاہیے. اس سے پہلے میں میڈیکل کانٹینٹ رائٹنگ کی سروسز سٹارٹ کی میں نے. اب وقت جب آپ ڈرماٹولوجسٹ بن رہی تھیں اس وقت؟ جی سر, اسپیشلائزیشن کرتے ہوئے ایک دم سر ایک دفعہ جاتے آتے یوٹیوب کے اوپر میں نے دیکھا کہ دیر از سم تھنگ لائک فری لانسنگ. 3 سے 4 دفعہ میں نے ان ویڈیوز کو اگنور کیا. 5ویں دفعہ جب میں نے اس کو کھولا تو میں نے کہا کہ اس کو ذرا سنوں تو صحیح کیا کہتے ہیں, کیونکہ یہ ورڈ میرے لیے بالکل نیا تھا. تو سر کچھ لوگ ہوتے ہیں کھوج لگانے والے, تو وہ ایک طبیعت کیوریس. تو سر وہ فری لانسنگ جب میں نے اسٹارٹ کیا, اور یہ میرے لیے بالکل نیا تھا کیونکہ میرے بیک گراؤنڈ میں بھی کوئی نہیں ہے. بیک گراؤنڈ میں سب ڈاکٹرز ہیں, میرے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر ہیں, فادر ان لا بھی, اور گھر میں بھی ساری بہنیں. تو سر وہ ایک جو ہے نا کیوروسٹی تھی, تو اس کو ایکسپلور کرتے کرتے اب وقت پہ پہنچے. اب وقت سے پھر میڈیکل کانٹینٹ رائٹنگ پہ پہنچے, اور اس کے بعد پھر SEO کی طرف اللہ لے کے گئے بیسیکلی. تو آئی شوڈ سے کیسے سر ہوا یہ کہ اب وقت کے اوپر ایک بہت اچھا مائل سٹون اچیو کرنے کے بعد, ٹاپ ریٹڈ ہوئی, 10 to 15,000 کا ریونیو جنریٹ کرنے کے بعد فرام سروسز. مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے نا بزنس بلڈنگ کے طرف جانا چاہیے. اس کے لیے ظاہر ہے کانٹینٹ رائٹنگ واز ناٹ این انف اسکل. تو پھر میں نے 8 مہینے تقریباً اس کا استخارہ کیا. 8 مہینے آپ نے استخارہ کیا؟ 8 مہینے. ایک دفعہ والا استخارہ کافی کیوں نہیں ہوا؟ سر وہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ کبھی کبھی نا دل سیٹسفائی نہیں ہوتا. اس سے پہلے میں ساری چیزیں کر چکی تھی. آپ اپنی مرضی کا رزلٹ لینا چاہتی تھی؟ نہیں سر اصل میں اس سے پہلے میں شاپیفائی, امیزون, بہت ساری چیزوں کو ٹیسٹ کر چکی تھی, لیکن کوئی بھی چیز مجھے along with Upwork and medical writing. اور سر اس کے بعد پھر استخارے کے بعد مجھے اس سے پہلے ایک SEO واحد چیز تھی جس کو میں نے نہ کبھی سنا تھا. ایک دفعہ سر ہشام کی ویڈیو تھوڑی سی دیکھی تھی اور مجھے لگا تھا یہ تو میں کر نہیں سکتی, یہ تو ٹیکنیکل لوگ ہیں, تو آئی ایم اے فلی نان ٹیکنیکل پرسن. تو اس کے بعد سر یہ SEO کی طرف دل سیٹسفائی ہوا, تو پھر میں نے SCBT 12 کے اندر انرولمنٹ. اچھا مجھے استخارے کا بتائیں, 8 مہینے کیا سوچ کے آپ؟ سر میں نے اللہ سے کہا کہ 2 رکعت روز کی پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ جو میرے لیے سب سے بہترین ہے اور بزنس سیٹ اپ کی طرف مجھے لے جائے گا, جو ہمارے لیے بلکہ عافیت والا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر یہ راستہ دکھا دیا. اچھا جی, 8 مہینے بعد آپ نے فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے SEO کی طرف جانا چاہیے. جی سر. آپ اس جرنی کے بارے میں بتائیں. اچھا سر, SEO کی طرف جاتے ہوئے اس سے پہلے میرا آپ سے بالکل بھی انٹروڈکشن نہیں تھا. فیس بک پہ میں بہت ان ایکٹیو ہوں. جاتے ہوئے سر یہ 2023 میں جو ہمارا آئی اسکلس کا سیمینار ہوا تھا ملتان میں, یوتھ سمٹ. ٹھیک ہے. تو سر وہاں پہ میں اپنی مدر کے ساتھ آئی تھی. میری والدہ جو ہیں لاہور سے آئی ہوئی تھیں. تو سر وہاں پہ ہم نے چیزوں کو دیکھا اور چیزوں کو انالائز کیا, اور وی ور ویری امپریسڈ. تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اگر میں نے SEO کرنی ہے تو پھر ہم کیوں نہ اسی سائٹ پہ انرولمنٹ میں لوں. تو پھر وہاں اس کے
بعد پھر یہاں پہ انرول ہوئے. کس بیچ میں تھیں آپ؟ سر 12 میں, CBT 12 میں. اچھا, تو ابھی کیا صورتحال, ابھی کیا سر ابھی یہ صورتحال ہے کہ الحمدللہ اسکل بہت اللہ نے اچھی دے دی. لوکل ریونیو کتنا جنریٹ کر رہی ہیں یہ؟ جی سر بیسیکلی ایک ہم نے کمپنی فارمیشن کی میڈ سولوشنز کے نام سے. اس کے اندر ہمارا مین جو ٹارگیٹ تھا وہ ہیلتھ کیئر SEO تھا. اوکے جی سر. دیٹ از ٹف. سر ٹف ہے, کمپیٹیٹیو ہے. اور سر اس کے اندر ہمارا ایک کلائنٹ ہے آسٹریلیا کا. ہم نے 3 months میں اس کے لیے 288 لیڈس جنریٹ کیے ہیں. ود ان 3 months. 3 months. How? اچھا, اس کے پیچھے ہم نے اس کی آن پیج کی ہے پراپر, اور ابھی یہ ٹو بی ویری سرپرائزنگ ہم نے اس کی آف پیج بھی پراپر نہیں کی. 288 لیڈس بڑی لیڈز ہیں. جی سر بہت. سر بیسیکلی ہوا یہ کہ وہ ہمارے پاس 4 سروسز وہ دے رہے ہیں. 4 سروسز میں 2 سروسز پہ ہم رینک کر گئے ہیں جسٹ آن پیج. اچھا جی سر وہ جو 2 سروسز پہ ہم رینک کر کے گئے ہیں, تو جو باقی کی 2 سروسز ہیں وہ بھی وہ کلائنٹس آ کے لے لیتے ہیں. ٹوٹل کتنا ریونیو مہینے کا بن جاتا ہے کوئی؟ سر تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 1500 to 2000 15 to $1,000. اچھا, اگر آپ اپنے ڈرماٹولوجی کو پروسیڈ کریں جی سر, تو اس کو کیسے کمپیئر کریں گے SEO کے ساتھ؟ سر بیسیکلی ڈرماٹولوجی اٹ سیلف ظاہر ہے ایک بہت بڑی اسپیشلٹی ہے. اچھا, اس کے اندر سر کچھ چیزیں ہیں. پیسے والا کام ہے, میں نے سنا. پیسے بالکل سر 100% بہت ایسٹھیٹکس جو ہے پیسے والا کام ہے. لیکن سر بیسیکلی ہر انسان کی نا کچھ پرائرٹیز بھی ہوتی ہیں. اوکے. میرے ہسبینڈ کیونکہ ہی از اے ویری ویری بزی سرجن آف دس انٹائر ریجن, تو میں یہ افورڈ بھی نہیں کر سکتی کہ میں بھی گھر سے باہر رہوں اور میں اپنے بچوں کو بھی نیگلیکٹ کروں. سو بیسیکلی میں نے اپنی فیملی کو پرائیورٹائز کرتے ہوئے اور اپنے ہسبینڈ کو بھی کمفرٹ زون میں رکھتے ہوئے اس چیز کو لے کے چلی. اور اچھا, یو وانٹیڈ کہ آپ گھر میں رہیں, بچوں کی ٹیک کیئر بھی کریں اور ساتھ بزنس کو بھی لے کے چلیں. بالکل سر. ہاں, انٹرسٹنگ, ماشاء اللہ. اس کے بعد اب آپ نے انرول کر لیا, دین واٹ ہیپنڈ؟ اچھا سر, انرول کرنے ٹائم یہ نہیں لگا کہ کتنے پاس گئی؟ سر بالکل بھی نہیں سر, بلکہ انرول کرنے کے بعد میں نے جو آپ کا فرسٹ لیکچر لیا, اس کے بعد میں بلکہ سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ میرا جتنا بھی جرنی تھا اس میں سے صرف 5 لیکچرز تھے جو میں لائیو نہیں لے سکی تھی. اچھا. اور میں نے ہر لیکچر لائیو لیا, ٹائم نکالا, اپنی ظاہر روٹین ایسے بنائی. پلس یہ کہ مارننگ ٹائم میں وہ خواتین جو یہ کہتی ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, تو میری ہاں وہی نا, اب آپ دیکھیں نا, آپ کے ہسبینڈ ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں. جی سر. ماشاء اللہ 3 بچے ہیں آپ کے, اور اسکول گوئنگ ہیں آئی گیس. جی سر, تینوں اسکول گوئنگ ہیں, ان کو پڑھاتی بھی خود ہی. تو آپ خود ڈاکٹر ہیں, آپ SEO کرتی ہیں, کلائنٹس مینیج کرتی ہیں, بلاگ رن کرتی ہیں, ہاؤ؟ سر جب ہم اپنے ٹائم کو جو یوٹیلائز خواتین ہیں نا, وہ تو مطلب جو ان میرڈ بھی ہیں, جی سر, وہ بھی رونر ہوتی ہیں. ہمیں جی روٹی پکانی پڑتی ہے, ہمیں جھاڑو دینا پڑتا ہے, ٹائم نہیں بچتا ہمارے پاس. سر بیسیکلی اگر آپ چیزوں کو مینیج کریں, ٹائم کو مینیج کریں, تو ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. کیسے مینیج کریں؟ کوئی اسکیجول بنائیں, کوئی ٹائم ٹیبل بنائیں. سر صرف ٹائم کو ویسٹ کرنا چھوڑ دیں. یا جو ایک چیز میں نے شیئر کی تھی کہ پرائورٹیز سیٹ کریں. جی سر پرائورٹیز سیٹ کریں. وہ جب سر انسان ٹائم کو ویسٹ کرنا چھوڑ دیں تو پرائورٹیز آٹومیٹیکلی خود ہی سیٹ ہو جاتی ہیں. سر یہاں پہ میں اسپیشلی کہنا چاہوں گی جو خواتین انسٹاگرام پہ ٹائم لگاتی ہیں, فیس بک پہ ٹائم لگاتی ہیں, ویسٹ کرتی ہیں ڈراماز اور ریلز پہ. لائیو لیکچر لیے, یہ ورتھ نوٹنگ چیز ہے آپ سب کے لیے جو دیکھ رہے ہیں, کہ جب میں کہتا ہوں کہ لیکچرز اگر لائیو لیں تو آپ کی سکسیس کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے کیونکہ آپ ساتھ ساتھ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. بالکل سر, ایسا ہی. سر صرف گوگل ایڈز والے لیکچر پورشن کو ابھی تک چھوڑ کے سارے کے سارے جو لیکچرز ہیں وہ میں نے لائیو لیے ہیں. 5 لیکچرز کو چھوڑ کے, وہ بھی فیملی کمٹمنٹس تھی, آنا جانا تھا, سفر تھا. اور سر اس کے بعد جو پریکٹس ہے, پریکٹس از دا مین تھنگ. سر اس بیچ میں جو آپ کا ہمارا SCBT 13 ہے, اس کے اندر میں نے 4 سے 5 ڈاکٹرس کو انرول کروایا. اچھا. جی سر. اور سر ڈاکٹرس کے علاوہ 2 سے 3 اور لوگ ہیں جن کو میں نے انرولمنٹ کی ریکمنڈیشنز بھی کی اور انہوں نے انرول کیا بھی. ہمارے ہیلتھ سیکٹر کیا بنے گا؟ سارے ڈاکٹر اگر SEO کرنے لگ جائیں. سر ڈاکٹرز اگر SEO کرنے لگ جائیں تو ہمارے ہیلتھ سیکٹر کے بہت سارے مسئلے سیٹل ہو جائیں. اچھا. تو بیسیکلی سر اچھا, انرول آپ نے کر لیا, لائیو لیکچر دیکھنا اسٹارٹ کر دیے. کب آپ نے پروجیکٹ اسٹارٹ کیا, یا کب آپ نے اپنی فری لانسنگ کا جرنی ریزیوم کیا؟ سر میں نے پروجیکٹ کو بالکل اسی طرح اسٹارٹ کیا جیسے ہی ہمیں ریکمنڈیشن آ گئی SCBT کی طرف سے. ٹھیک ہے. فرسٹ پروجیکٹ تھا, وہ بہت زیادہ کمپیٹیٹیو نیش تھی, اور وہ مجھے بعد میں پتہ چلا 5 ہیلتھ میں تو نہیں چلی؟ نہیں سر, وہ ساؤتھ افریقہ کی نیش تھی. اوکے. تو سر وہ 5 مہینے بعد پتہ چلا, لیکن الحمدللہ وہ بھی رینک ہوئی. اچھا, اس سے پہلے ہی سر 2-3 چیزیں جیسے انسان ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے, تو میں نے درمیان میں اسٹارٹ کر دی تھی, لیکن اکتوبر میں پھر میں نے یہ دوسری نیش اسٹارٹ کی جو اب ہمیں 1400 دے رہی ہے. اکتوبر نہیں, نومبر 27 نومبر کو اسٹارٹ. اچھا. جو میں نے ڈومین بائی کی. اور سر اب یہ جو دوسری نیش ہے یہ ہمیں یہ ایڈسنس سے دے رہی ہے. یہ سر ایڈسنس اور ایڈسٹیرا دونوں سے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں, پروجیکٹ آپ نے 20 نومبر میں اسٹارٹ کیا, مطلب اس کو پروسیس بتائیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. سر وہ بیسیکلی میں نے سب سے فرسٹ منتھ کیا کیا, سیکنڈ منتھ کیا کیا, تھرڈ منتھ کیا کیا. سر اس کو میں نے ایسے اسٹارٹ کیا کہ سب سے پہلے تو اس کی نیش ریسرچ کی, اور نیش ریسرچ
ریسرچ وہ مجھے پتا بھی تھا کمپیٹیٹیو ہے. میرے لحاظ سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے سرپ انالیسس. تو سر وہ سرپ انالیسس جب میں نے کیا تو مجھے لگا کہ اس کے اندر ہمارے پاس گیپ ہے. سر اس کے اندر سرپ انالیسس میں کوئی بھی مائکرو نیش نہیں تھی, میکرو تھی ساری میکرو تھی. ٹھیک ہے. تو سر میں نے وہاں سے اٹ لکڈ کمپیٹیٹیو بٹ اٹ وازنٹ سر. اوکے سر وہاں سے اسٹارٹ کیا اور فرسٹ منتھ میں نے اس کی آن پیج کی قریباً 7 to 8 آرٹیکلس پبلش کیے فرسٹ منتھ میں سر. اوکے 7 to 8 آرٹیکلس پبلش کیے. لیکن میں نے امپورٹنٹ چیز ایک یہ کی کہ اس کے اندر ایک ٹول کو بھی ایڈ کیا. ہاں ویلیو ایڈ کی. آلدو سر ٹول بہت زیادہ رینکنگ میں نہیں آیا لیکن یس وہ ویلیو جو ہے ایڈ ہوئی. اور اس کے بعد سر جنوری میں بالکل اٹ واز اباؤٹ 10 جنوری ہم دونوں جو ہیں رومانزا میں بیٹھے ہوئے تھے اور آئی جسٹ اوپنڈ اپ دا سرچ کنسول ایسے ہی. تو اس کے اندر اٹ واز اے اسپائک اور وہ ٹریفک اور سر وہ جو ہے تقریباً 150 کلک سے 1000 کلکس پہ تھی. کتنا ٹائم گزر چکا تھا سائٹ کو لائیو کیے ہوئے؟ سر سائٹ کو 1.5 month بس 1.5 مہینے میں. بس سر آپ نے ڈیزائن خود کیا تھا؟ سر سب کچھ خود کیا. ڈیزائن رائٹنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں نے خود ہر چیز میں نے خود کی. ڈیزائن بھی, رائٹنگ بھی, نیش ریسرچ بھی, سب کچھ. اوکے 1.5 months کے بعد اب آپ نے ایڈسنس اپلائی کر دیا؟ سر نہیں, ایڈسنس میں نے اپلائی نہیں کیا. میں نے یہ دیکھا کہ میں اس کو تھوڑا سا نا ابھی ٹیسٹ کروں, پلس میں نے اس کے اوپر کام انکریز کر دیا. اس کے بعد میں نے اس کے اوپر کام انکریز کرنے سے کیا مطلب ہے؟ سر میں نے اس کے اوپر تقریباً ڈیلی آرٹیکلس پبلشنگ شروع کی. اوکے موٹیویشن بڑھ گئی آپ کی, موٹیویشن بڑھ گئی سر جی. اور سر جب وہ پھر سسٹین ہو گیا اور میں نے اس کو 12 فیبرری کو اپلائی کیا ایڈسنس کے لیے. اس ٹائم اس کے جو کلکس آ رہے تھے وہ 1200-1500 ڈیلی آ رہے تھے. اور سر 19 فیبرری کو یہ اپروو ہوا ایڈسنس سے. اور ساتھ ہی مین ویل میں نے ایڈسٹرا بھی ایڈ کر دیا. اور سر وہاں سے اب تک تو 2 months میں اس نے راؤنڈ اباؤٹ $1400 جنریٹ. اوکے اچھا آف پیج اس کی ابھی تک آپ نے نہیں کی؟ نہیں سر اس کی آف پیج کی ہے, بلکہ اس کی آف پیج بھی کی ہے, اس کی گوگل اسٹیکنگ بھی کی ہے, اس کی کلاؤڈ اسٹیکنگ بھی کی ہے, اس کی سافٹ رینکنگ بھی کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا فیکٹر تھا جس نے آپ کو ودن 4 months جو ہے نا وہ $1500 تک پہنچا دیا سائٹ کو؟ سر بیسیکلی آیا یہ ڈیزائن تھا یا رائٹنگ آپ نے خود کی, یہ وجہ تھی؟ سر بیسیکلی اس کے پیچھے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو نیش ریسرچ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. نیش ریسرچ میں بھی سرپ انالیسس جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. مطلب ہم جاتے ہیں بیسیکلی سیدھا KD کی طرف, سرچ والیوم کی طرف جاتے ہیں, لیکن اس کے اندر میرے لحاظ سے جو میں نے میری اب تک پریکٹس ہے وہ یہ کہ سرپ انالیسس سب زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ آپ اپنا کمپیٹیٹرس کو دیکھیں. ٹھیک ہے, کمپیٹیٹرز اگر نہیں ملتے تو اس کا مطلب پھر تو آپ کے پاس کھلا میدان ہے, آپ بہترین لے کے چل سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ سر جو ویب سائٹ کا UX UI ہے نا وہ جو ہے یوزر فرینڈلی ہونا لازمی ہے. ٹیکنیکل SEO سر میں اس کے ساتھ ساتھ دیکھتی رہی بہت ساری جگہوں کے اوپر مجھے جو ہے نا ٹیکنیکلی اس کو کتنی دفعہ میں نے اس کو اسکریمنگ فراگ میں ڈال کے اس کا انالیسس کیا. اور اس تمام جو وہاں پہ ٹیکنیکل ایررز آتے تھے آپ اس کو فکس کرتے تھے سر. اچھا سر جہاں پہ کانٹینٹ رائٹنگ کی بات ہے وہ میں نے ساری کی ہے ChatGPT سے. ریئلی سر. اور سر لیکن اس کے اندر میں امپورٹنٹ چیز سر, اچھا یہاں پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ 2022 میں جب نومبر میں ChatGPT آیا میں نے 4 مہینے میں 3000 آرٹیکلس ChatGPT سے جنریٹ کیے تھے ایک کلائنٹ کے لیے, رومانیہ کی کلائنٹ تھی. تو سر اس لیے آئی ہیڈ اے گرپ آن ChatGPT پرومپٹ انجینئرنگ. کیا ایسا پرومپٹ لکھا گیا؟ لوگوں کی ویب سائٹ تو ڈاؤن ہو جاتی ہے سر. بیسیکلی میرا نام سن کے سر میری بیسیکلی ٹیکنیک یہ ہے کہ میں پراپر کی ورڈ ریسرچ کر کے ChatGPT کو پوری فائل دیتی ہوں کہ مجھے یہ میری ریسرچ ہے, یہ میرے سیمینٹک ایڈجیکٹیوز ہیں اور یہ میرے سیمینٹک کی ورڈز ہیں, مجھے اس کے اوپر آرٹیکل جنریٹ کر کے دو. اچھا سر اس کے بعد بھی جب وہ آرٹیکل میرے پاس آ جاتا ہے تو اس کی سارے کی ورڈز کی ڈیفیکلٹی, ڈینسٹی, پلس یہ کہ اس کی جو پلیسمنٹ ہے ان کے اوپر میرا فوکس ہوتا ہے. آپ اس کو ریکنسیڈر کرتی ہیں, ریڈو کرتی ہوں سر. آپ نے وہاں سے جنریٹ کروا لیا؟ جی سر. اس کو پھر خود پروف ریڈ بھی کیا اور اس کے اندر چینجز بھی کی؟ بالکل سر 100%. اچھا آف پیج میں کیا آپ نے اسٹیکنگ کی اور کیا؟ سر آف پیج میں نے سب سے پہلے جو ہے ہمارے جو مشہور زمانہ نانڈا لنکس ہیں ان کے ساتھ گئے. نانڈا لنکس کے ساتھ ساتھ گوگل اسٹیکنگ پہ کیا میں نے, کلاؤڈ اسٹیکنگ کی, پلس یہ کہ میں نے سافٹ رینک جو ہیں کروم ایکسٹینشن, فائر فاکس ایکسٹینشن, موزیلا ایکسٹینشن, یہ سب میں نے بنوائی. ساری ہیں میرے پاس, ساری بنوائی ہیں سر. ودن 4 months سارا کچھ کر ڈالا؟ جی سر ودن. اپ ورک پہ کام کرتی تھی وہ پھر آپ نے چھوڑ دیا تھا؟ سر اپ ورک پہ میری جو پروفائل ہے وہ ہے میڈیکل ریلیٹڈ, میڈیکل رائٹنگ ریلیٹڈ, میڈیکل رائٹنگ بھی اور سر ایز اے ڈرماٹولوجسٹ بھی. اوکے. تو مجھے بیسیکلی موسٹلی اپ ورک پہ کمپنیز ریچ آؤٹ کرتی ہیں, ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں اکثر جو جتنے بھی ہمارے میڈیکل سپلیمنٹس اور یہ ان کی رائٹنگ بیسیکلی میں کرتی ہوں. اچھا اس میں یہ سر کہ اپ ورک کو میں نے اگریسولی اب چھوڑ دیا ہے کیونکہ میرے اپنے اتنے سارے پروجیکٹس ہیں, تو اس میں جو مجھے خود کنیکٹ کرتا ہے تو میں اس کو پھر کنسیڈر کرتی ہوں. ادروائز اپ ورک میں ہمیشہ کہتی ہوں سر, یہ آئی اسکلز مین سے پہلے بھی میں نے یوٹیوب کے اوپر لوگوں کو اپ ورک بہت زیادہ سکھایا ہے
तो अपवर्क इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट विद. ओके. मैं पर्सनली फाइवर से ज़्यादा रिकमेंड अपवर्क करती हूँ क्योंकि बहुत प्रोफेशनल है. फाइवर तो वैसे बड़ा सख्त हो गया, सख्त हो गया सर. अब थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताएं फ्रीलांसिंग वर्सेस ब्लॉगिंग, क्योंकि आप दोनों में सक्सेसफुल है. अगर कोई बिगनर है तो उसको फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करना चाहिए. फ्रीलांसिंग से स्टार्ट, जिसने जल्दी पैसा बनाना है, जिसने जल्दी बनाना है. और सर, और अगर सर मैं साथ ये भी कहूंगी कि अगर कोई प्रो भी है ना ब्लॉगिंग में, उसको भी फ्रीलांसिंग करनी चाहिए. ट्रू. उसके पीछे सर वजह ये कि फ्रीलांसिंग से ना आपको इतने एक्सपोजर्स होते हैं कि आपको अदरवाइज नहीं हो सकता. कम्युनिकेशन में, प्रोजेक्ट के टाइप्स में सर. एग्जैक्टली. हम दोनों हस्बैंड वाइफ डिस्कस करते थे कि एआई इन हेल्थ केयर ना किसको कहते हैं. तो सर अब अल्हम्दुलिल्लाह एसईओ की उसके बाद हमने इसको पूरा मैप आउट किया है ये प्लान कि हम बेसिकली एक मेडिकल चैटबॉट की तरफ जा रहे हैं. अच्छा. जिसको सर हम इंशाल्लाह एआई इन हेल्थ केयर करके एक स्पेसिफिक नीश है हमारी जिसमें बहुत ज़्यादा गैप है. इवन कि अगर हम बाहर के जर्नल्स वगैरह को भी देखें तो इसके ऊपर काम करने वाला है बहुत ज़्यादा. तो कहाँ पिच करेंगी सर? हम इसको पिच कर रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ सिंगापुर में. इनकी डॉक्टर साहब की कॉन्फ्रेंस है मैक्सिलोफेशियल की. तो क्या करेगा वो चैटबॉट? सर वो चैटबॉट बेसिकली डॉक्टर्स के बहुत सारे मसलों को हल करेगा इंशाल्लाह. फॉर एग्जाम्पल एक हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिसर्च. फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, उसको एक डिजीज वो चाहता है कि मेरे पास जो रिसेंट 5 years के रिसर्चेज हैं ना वो आ जाएं. इसका ट्रीटमेंट क्या है, उसको जल्दी जल्दी चाहिए. उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका डायग्नोसिस क्या है, उसकी मेडिकेशंस क्या है, एटसेट्रा. ठीक है. तो वो डिजीज डालेगा और वो जो हमारा चैटबॉट है ओके विद इन सेकेंड्स चीज़ों को इंशाल्लाह ले आएगा. इसके अलावा सर हमारे पास वी हैव अ बिग प्लान. तो इंशाल्लाह सर चलिए अल्लाह ताला नेक्स्ट आपको उन मंथ. तमाम प्लान्स में कामयाब करे. आमीन. जो आप जैसी खवातीन हैं, हाउस वाइफ्स हैं, बच्चे भी हैं, उनको क्या पैगाम देंगी? सर बेसिकली जो हाउस वाइफ्स हैं, इवन जो फीमेल डॉक्टर्स भी हैं, बहुत सारी हमारी डॉक्टर कोलीग्स हैं जो घर पे हैं, जो कि कहीं भी जॉब नहीं कर रही. डॉक्टर बन के घर बैठ गई? सर 70 to 80% जो बनती हमारे क्यों हैं? सर वो भी एक पूरी नहीं, ये तो पूरी रियासत के रिसोर्सेज गए, सर घर वालों के रिसोर्सेज गए. सर नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे रियासत का भी कुछ आता है. जब आपके पास आगे वर्क प्लेस ही नहीं होगी तो फिर आप कहाँ पे करेंगे? तो बेसिकली ये तो डिजास्टर है अगर 70-80% खवातीन घर पे. डॉक्टर बन गए. डॉक्टर बनना पूरा एक काम है. सारी जिंदगी सर हम अक्सर ये बात करते हैं, सारी जिंदगी हमने पढ़ने के अलावा कुछ नहीं किया. हाँ, कुछ नहीं किया और वो फिर घर बैठ जाए. जी सर ये असल में बस हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा इशू है और चीज़ें नहीं है हमारे पास एज अ डॉक्टर. अच्छा, अगर हम एक भी फील्ड में है ना, अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप कुछ भी हैं, तो लाइफ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती अगर आपके अंदर चीज़ों को कंसिस्टेंटली लेके चलने की. अच्छा, समटाइम, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ. जी सर. समटाइम बंदा अपने आप को ओवर क्वालिफाइड भी फील करता है ना. जी सर. क्या मैं डॉक्टर बन गया हूँ तो मैं प्रेस्टिजियस चीज़ हूँ, अब मैं एसईओ करूँगा या ये काम करूँगा, मुझसे तो नहीं होंगे. सर बेसिकली डॉक्टर बनना प्रेस्टीज होती है. हाँ. ये आई एडमिट एंड आई एम प्राउड टू बी दिस. डॉक्टर बनना प्रेस्टीज इसलिए होती है सर कि सारी जिंदगी हमने ना पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया. और पढ़ाई भी स्पेशल फील करता है ना बंदा. पढ़ाई भी वो सर जो दुनिया में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में कहते हैं कि सबसे मुश्किल है. ओके. गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में सर है कि एक आपकी मेडिकल स्टडीज प्लस ये कि सीए, ये दो जो हैं वो सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे मुश्किल है. अच्छा. ऑल ओवर द वर्ल्ड ना. तो सर इंडीड वी फील द प्रेस्टीज अबाउट इट. लेकिन सर मेरा ये पर्सनली ख्याल है कि लाइफ ना आपने, अगर आप डॉक्टर भी हैं, स्पेशली अगर आप थर्ड वर्ल्ड में डॉक्टर है ना, तो आपको ये चाहिए कि आप प्रोग्रेस करें. अब ये सफ़र शुरू करने की एक वजह ये भी थी सर कि यूएस और यूके में जो डॉक्टर्स हैं ना वो बहुत एडवांस चल रहे हैं, एआई को साथ लेके चल रहे हैं और डिजिटल हेल्थ की बात करते हैं. हम जो है उसमें लैग करते हैं. तो यूएस में तो पेशेंट्स का जो रिकॉर्ड है ना वो अब सेंट्रलाइज हो गया. डेटा बिल्कुल. आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, आपका डेटा पहले मौजूद होगा वहाँ. बेसिकली मेरे हस्बैंड जो है वो यूके क्वालिफाइड सर्जन है और सर ही इज़ द ओनली वन द होल ऑफ दिस साउथ रीजन जो अपनी स्पेशलिटी में यूके क्वालिफाइड है. मुझे बहुत सारा एक्सपोजर उनकी तरफ से भी मिला कि सर बेसिकली जो हमारी हेल्थ केयर है ना, हमें ये चाहिए, अगर हम डॉक्टर भी हैं तो हमें चाहिए हम ग्लोबल हो. यूएस यूके के साथ जो है एज अ डॉक्टर भी जो कहना चाहिए कॉम्पीट कर सकें. हाँ. हम इवन हम सायों से कर लें, इंडिया बहुत आगे चला गया सर. इंडिया तो लिस्ट से आउट हो गया ना, मतलब दे आर फार अवे. वो तो इंडिया को तो देख देख के बस दिल ही अब जलता है और कुछ नहीं होता. जो खवातीन हाउस वाइफ्स हैं वो एसईओ को या ऑनलाइन अर्निंग को कैसे लेके चल सकती हैं? सर वो अपने लाइफ से ड्रामा खत्म करें, इंस्टाग्राम रील खत्म करें. वो तो नहीं होंगे. वो नहीं सर, वो तो करना पड़ेगा. उसके साथ तो कुछ नहीं हो सकता. ये खत्म करें. और ड्रामे देख देख के रो रही होती है घर में बैठी. सर ड्रामा देख देख सर हमें एक अरसा गुजर गया, सालों गुजर गए, कोई ड्रामा देखा ही नहीं. ऐसे ही मसरूफ बंदा कहाँ देख सकता. तो सर बेसिकली उनको ये चाहिए अपने टाइम को यूटिलाइज करें, टाइम को ऐसे यूटिलाइज करें, ये वाली सारी खराफात ख़त्म करके ओके चीज़ों एससीबीटी में एनरोल हों. सबसे पहले मेरा तो ये स्लोगन है, या सर कहना चाहिए एससीबीटी को कि मैं उनकी एक ब्रांड एम्बेसडर हूँ अपने सर्कल में, कि एससीबीटी में एनरोल करके कंसिस्टेंटली अपने आप को लेके चलें. लेक्चर 2 घंटे का लेना पड़ता है, 2 घंटे इज नॉट दैट मच, मतलब हफ्ते में 2 दिन इज नथिंग. तो 2 घंटे का लेक्चर
لیکچر لیں اور پھر پورا ہفتہ اس کو پریکٹس کریں. اور پروسیس کے اوپر نا سر ہمیں بلیو کرنا لازمی ہے. ہم یہ چاہیں کہ ہم آج آئیں اور کل ہماری ارننگ شروع ہو جائے, ایسے نہیں ہوتا. ایک سائڈ فیل ہوتی ہے تو ڈی موٹیویشن ہوتی ہے, بندہ پریشان ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ دوسرا آئیڈیا دے دیتے ہیں. آپ اس کو سرچ کرنے بیٹھتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یو کین ڈو ونڈرز ان اٹ. تو ٹائم مینجمنٹ امپورٹنٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ہسبینڈ کا آپ کتنا ایک رول سمجھتی ہیں کہ فیملی کی سپورٹ ہونا ایک خاتون کو سکسیزفل ہونے میں کتنا ایک کنٹریبیوشن ہوتی ہے؟ سر فیملی کی اور ہسبینڈ کی اسپیشلی سپورٹ ہونا 200% جو ہے نا کنٹریبیوشن ہوتی ہے. اگر ہسبینڈ جو ہیں سپورٹیو نہ ہوں تو فیمیل کچھ بھی نہیں کر سکتی. اور پلس یہ کہ ہسبینڈ کے تو 2 لفظ بھی جو ہیں آپ کو جو ہیں بیک اپ کر دیتے ہیں. اور ہسبینڈ کی سپورٹ ہونا از سم تھنگ لائک کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں دنیا میں. جیسے فار ایگزامپل میں بینگ اے ڈاکٹر, ایون میرے سر بہنیں ہیں, ہم 4 بہنیں 1 بھائی ہے, 3 بہنیں ڈاکٹر ہیں اور ماشاء اللہ بہن بھائی 1 جو ہیں وہ انجینئر ہیں. تو اکثر وہ بھی مجھے کہتے رہتے ہیں کہ بھائی آپا واٹ آر یو ڈوئنگ نا, مطلب آپ کیا کر رہی ہو, آپ سمجھ نہیں ہمیں آتی. لیکن الحمدللہ سر اب بھی کہتے ہیں, لیکن اب الحمدللہ میں کیونکہ بڑی ہوں تو میرا انفلوئنس یہ ہوا کہ وہ سب ڈیجیٹل سائٹ پر آ گئے ہیں. اچھا. اور سر وہ بینگ ایک آپ کو سمجھاتے آپ نے ان کو سمجھا لیا؟ ان کو سمجھاتے. سر ایک بہن ہے, ان کی تو جو شادی ہوئی ہے وہ ان کا اپنا سافٹ ویئر ہاؤس ہے, CEO ہے اس کی. دوسری بہن ہے, ان کو ہم نے اتنا وہ کیا کہ وہ میڈیکل کوڈنگ بلنگ اور VMA کی پوری کمپنی ہے ان کی ماشاء اللہ. اور سر جو بھائی ہے وہ بھی اسی سائٹ پہ ہیں وہ. اچھا, ویسے مجھے ہسبینڈس کے میسیجز بھی آتے رہتے ہیں, کہتے ہیں سر آپ کے پڑھانے کا تو چلے اپنی جگہ رہا, جی سر, لیکن آپ نے جو ہماری خواتین کو جو کام پہ لگایا ہوا ہے نا, وہ اب نہ ہمیں شکوے کرتی ہیں, نہ ساس کی شکایتیں, نہ نند کی شکایتیں, نیش ریسرچ ہو رہی ہے, کبھی کی ورڈ کی باتیں ہو رہی ہیں, کبھی کنٹینٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. اس بات پہ آپ کا شکریہ سر. بالکل ایسے ہی ہے. نہیں سر, ہسبینڈ کی 200% سپورٹ ہو تو جو خواتین ہیں وہ آسمان تک بھی جا سکتی ہیں. جی, تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر سیام ہیں. ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ہسبینڈ کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہے, جن کا نام ہے ڈاکٹر وقاص, اور یہ کام بڑا مشکل سے کرتے ہیں, میگزیلو فیشل. جی, کیسے آپ؟ الحمدللہ آئی ایم ویری ویل. تھوڑا سا یہ بتائیے میگزیلو فیشل کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک اسپیشلٹی ہے جو ڈیل کرتی ہے چہرے اور منہ کی بیماریوں کی, جس میں چہرے کی بونز کی سرجریز ہوتی ہیں, فیس اینڈ ماؤتھ کینسر کی سرجری ہوتی ہے, اور کسی حد تک کاسمیٹک سرجری ہوتی ہے جس میں چہرے کی بونز کو کاٹ کے آگے پیچھے کرتی ہے. پاکستان میں ہو رہی ہیں یہ چیزیں؟ یس, ہو رہی ہیں. آئی ایم فٹنگ ان فرنٹ آف یو. اچھا, ماشاءاللہ. چونکہ ہم ڈاکٹر سیام صاحبہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو آپ کو کب پتہ چلا کہ ان کے اندر پوٹینشیل تو ہے, یہ جو بھی آن لائن جرنی کر رہی ہیں کہ اس میں سکسیزفل ہو جائیں گی؟ ورنہ ڈاکٹرز تھوڑے میں کہتا ہوں اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ سوچ رہے ہیں یہ بالکل حرف آخر ہے. تو آپ نے کب یہ سوچا کہ ان کو کانفیڈنس دینا چاہیے اینڈ لیٹ ہر ڈو واٹ شی از ڈوئنگ؟ اصل میں ہماری ڈسکشنز بہت ساری ہوتی ہیں, جس میں ایک ہمارا کنسنسس یہ تھا, اینی نیو نالج اگر ہم ایکوائر کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. بائی ورچو آف آور فیتھ بینگ مسلم ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ مومن کی گمشدہ میراث ہے حکمت. تو علم اور حکمت مومن کو جہاں ملے یہ اس کی اپنی میراث تھی, فوراً اڈاپٹ کر لے. آپ نے ایک بات کی ہے کہ اوور کانفیڈنٹ ہونا, بیسیکلی سم ٹائم اوور کانفیڈنس, جو پرائڈ جو ہے, یہ ڈیزائریبل عمومی طور پہ کوالٹی نہیں ہے. میں پھر حوالہ دوں گا کیونکہ ہماری جو بیسس ہیں اگین گوز بیک ٹو ڈیلی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بندہ علم نہیں سیکھ سکتا جو پراؤڈ ہو. سو یس, ہم میڈیکل پریکٹس کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی کچھ ایسے ایٹریبیوٹس آ چکے ہیں ہماری فیلڈ میں جو کہ نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ پرائمرلی ہماری جو پریکٹس ہے وہ خدمت کی ہے. لوگ سفرنگ کے ساتھ آتے ہیں, تکلیف کے ساتھ آتے ہیں, ان کو ایلیویٹ کرنا ہوتا ہے. پروبیبلی اوور آل اگر ہم کہیں تو واسٹ میجورٹی آف لوگ ایسے نہیں ہیں, کہیں مسز ہیں. لیکن کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, کہ جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو وی میک اے کنسنسس کہ جہاں کہیں ہمیں نالج, علم, ایڈوانس ٹیکنالوجیز جہاں ملتا ہے ہمیں ایکوائر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی آپ ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا کہ آپ سنگاپور جا رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی AI کی پروڈکٹ ہے جو چیٹ باٹ ہے, وہ وہاں پہ پریزنٹ کریں گے. واٹس دیٹ, تھوڑا اس کے بارے میں ایکسپلین کریں. بیسیکلی ٹیک کی جو ایک فیلڈ ہے اس میں اور ہیلتھ کیئر میں کولیبریشن بہت کم ہے پوری دنیا میں جنرلی, اور پرٹیکولرلی پاکستان میں تو نہ ہونے کے برابر ہے, تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. لنکنگ ٹو پریویس کویسچن, اگر ہم اس طرف سوچتے نہ, یا ان ادر ورڈز اپنی ہی دنیا میں مست رہتے, تو پروبیبلی اٹ وازنٹ پاسبل کہ ہم کچھ اور چیزیں ڈسکور کرتے. آج کل کی دنیا اور آنے والے وقت میں اٹس گوئنگ ٹو بی چینجڈ. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کمپلیٹلی ہیلتھ کیئر میں آنے والی ہے, اور اس میں دنیا میں بہت کام ہو رہا ہے. اسی بیک گراؤنڈ نالج کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ بھی ڈسکورڈ کہ ہماری اسپیشلٹی میں پرٹیکولرلی میگزیلو فیشل کی بات کروں تو ایسا کوئی ریسورس پلیٹ فارم نہیں ہے جس کو CDS کہتے ہیں, کلینکل ڈیسیژن سپورٹ کے نام سے. تو ہم نے
اس میں یہ سوچا کہ پروبیبلی ہم اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں جس کا فائدہ نہ صرف ہمیں پرسنلی ہوگا یا ہمارے پاکستان کی کمیونٹی کو ہوگا بلکہ شاید گلوبل کمیونٹی کو بھی ہو. ڈاکٹر سیام پہ کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں آپ ایسے؟ اب پچھلے سامنے بیٹھی ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا ڈر کے نہ بتائیے گا. ریئلی اسپیکنگ میاں بیوی کا ریلیشن شپ جو ہے نا اٹس اے پارٹنرشپ. اور وہ جو ایک مشہور پرانا جو ہے نا کہ گاڑی کے دو پہیے, تو گاڑی کے دونوں پہیے جو ہیں وہ ہیلدی برابر بیلنسڈ ہیپی ہوں گے تو گاڑی اچھی چلے گی. ایک میں ہوا کم ہوگی, یہ پنکچر ہوگا تو گاڑی نہیں چلنے والی. چلیں اب اسی بات پہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیسے انہیں ہیلدی رکھ سکتے ہیں ان پہیوں کو. بنیادی اگین میں یہ کہوں گا وہی بات وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے فیصلے جو ہے نا میں کرتا ہوں, چھوٹے چھوٹے فیصلے وہ کرتی ہیں. پارٹنرشپ, اگین پارٹنرشپ کا رول ہے اگر آپ نے اس کو سکسیزفل بنانا ہے تو دیر مائٹ بی سم کمپرومائزز, بنیادی طور پہ ٹیکنگ کیئر آف ایچ ادر. جی تھینک یو. یہ تھے ڈاکٹر وقاص, ہسبینڈ آف ڈاکٹر سیام. ان کی انسپائرنگ اسٹوری سن کے میں خود بڑا موٹیویٹڈ فیل کر رہا ہوں اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو بھی لرننگ کے لیے بہت کچھ ملا ہوگا. ایک اور ایپیسوڈ میں ملیں گے. اللہ حافظ.